فزیوتھراپسٹ ہیں اور اب ہمیں یہاں پہ ایکسرسائزز بتائیں گے آپ کے جوائنٹ پینس کے لیے، خاص طور پہ وہ جن کے پریگننسی کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جن میں ان کو دردیں ہوتی ہیں. تو ابھی ضرور دیکھیں سیگمنٹ، کیونکہ ابھی آپ کی ایکسرسائزز کے اوپر ہم کام کریں گے جو کہ بڑی کارآمد ثابت ہوں گی آپ لوگ کے لیے. جی اوکے، میری سب سے پہلی گائیڈ لائن تو تمام جو سننے والی خواتین ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان ایکسرسائزز کے لیے آپ کو کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے. You don't need any permission from your gynec or from any consultant, and they are very safe. بہت سیف ہیں، گھر میں بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. کس ٹائم تک کر سکتے ہیں، کس منتھ تک کر سکتے ہیں ایک پریگننٹ؟ You can do it even after the pregnancy as well. کچھ لوگوں کو complication post natal بھی ہوتے ہیں، pregnancy post partum بھی ہوتے ہیں، pregnancy کے بعد بھی complications ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی exercises جاری رہتی ہیں. اچھا، ظاہر ہے ہمیں پہلے جو 40 days ہیں اس کے لیے تو ذرا انتظار کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ ہم کوئی ہیوی ایکٹیویٹیز، جرکی موومنٹس، بیلسٹک موومنٹس، تیزی سے مطلب چیزیں پکڑنا، اپنے آپ کو جھٹکے دینا، یہ چیزیں ہم نہیں کرتے ایکسرسائزز میں. ہم سیفر رہتے ہیں، ہم تیز چل سکتے ہیں، ہم تیز واک کر سکتے ہیں، ہم کچھ دیر کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہم نارمل رینج آف موشن ایکسرسائزز کر سکتے ہیں جو ہمارے باڈی کی رینجز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بیلسٹک موومنٹس ہم اس میں نہیں کرتے. ٹھیک، اب ہم بات کرتے ہیں سی ٹی ایس کی، یعنی کارپل ٹنل. کلائی میں درد ہے دونوں طرف ہے بڑی شدید، اور اس کے لیے آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ آپ کو 7-8 منٹ کم از کم پہلے اس کو آئس کرنا ہے. اس کے اوپر ہلکی سی برف کی ٹکور دونوں طرف کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کلائی بالکل یوں کر لینی ہے سیدھی، جسٹ لائک یو اسٹاپنگ سمبڈی. آپ کسی کو جیسے روک رہے ہیں، کلائی بھی اور ایلبو بھی. اس کے بعد آپ نے اس کو دینا ہے انگلیوں سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ اسٹریس. اچھا، یہ میرا اسٹریس میں پورے اپنے اس کونی کے اس مسلس کے اوپر، ہم اس کو فلیکسر کمپارٹمنٹ کہتے ہیں، یہاں پر میں فیل کر سکتا ہوں. جیسے ہی میں نے یوں زور دیا ہے، میری کونی بالکل سیدھی ہے، کندھا سیدھا ہے 90 ڈگری پہ، تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میرے یہ سارے مسلس جہاں پہ مجھے پین آ رہا تھا یہ سارے ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں. 4-5 سیکنڈ میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. اس کو میں 10 سے 20 بار بڑی آسانی سے ریپیٹ کر سکتا ہوں. یہ پہلی ایکسرسائز ہے. دوسری ایکسرسائز میں آپ نے اسی طرح سے اب اپنا جو ہاتھ ہے اس کو نیچے کی طرف، یعنی ریسٹ فلیکشن اس کو ہم کہتے ہیں، ریسٹ کو نیچے کی طرف موڑ لینا. اب اس دوسرا ہاتھ اسی طرح آگے رکھ کے آپ نے نیچے کی طرف زور لگانا ہے. اب جیسے ہی نیچے کی طرف زور لگائیں گے تو آپ کا اس کلائی اور کونی کے جو اوپر والے سارے مسلز ہیں ساتھ میں یہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے جب درد آتی ہے کسی جگہ پہ تو ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، پورا باڈی پارٹ روک لیتے ہیں، تو پھر وہ صرف ایک طرف نہیں، وہ درد پھیلنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس لیے ہم یہ ایکسرسائز بھی کریں گے اور اس میں ہم اس کو اس طرح سے جو ہے کمپریس بھی کریں گے. یہ آپ 10 سے 20 بار دن میں 2 سے 3 بار کر سکتے ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ آئسنگ پہلے کرنی ہے. شرط آئسنگ پہلے، so that the pain should be reduced. آئسنگ اس لیے کہ آئس بہت اچھا ہمارا پین کلر ہے. مسلز بھی ریلیکس ہو جائیں گے تھوڑے سے. مسلز بھی ریلیکس ہوتے ہیں، پین ذرا کم ہو جاتی ہے، سینسیشنز تھوڑی کم ہو جاتی ہیں، تو آپ آسانی سے ایکسرسائز پرفارم کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ کچھ خواتین میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں ابھی بھی تھوڑا فیل ہو رہا ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد بھی آئسنگ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئسنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے ڈیورنگ تھرو آؤٹ دا پریگنینسی، کوئی ایسے کمپلیکیشن نہیں ہے. تو یہ ہو گیا کارپل ٹنل کی پہلی ایکسرسائز. اب دوسری ایکسرسائز کیا ہے؟ آپ نے اس طرح اپنی کونی سیدھی کی اور سب سے پہلے یوں مٹھی بنانی ہے ایسے کہ آپ کا انگوٹھا باہر سے اندر کی طرف آئے. آپ نے اس طرح پوری پاور بنانی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے ہی میں پاور بنا رہا ہوں نا، میں اندر کو دبا رہا ہوں، تو اب دیکھیں آپ میرا ہاتھ بھی شیور کر رہا ہے اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ سارے مسل ایڈ کر لیے. یہ سارے مسل ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے اس ایکسرسائز میں، صرف یہ نہیں کہ یوں بنا کے بیٹھ گئے. مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان انگلیوں سے اندر کو دبانا ہے، جس طرح مٹھی بناتے ہیں پوری دبا کے. ٹھیک ہے. اینڈ وی نو ایک وننگ سچویشن میں ہم سلوگن لگاتے ہیں نا بڑی جان سے، ہم جیت کے آئیں گے. ایگزیکٹلی. سو وین یو آر پشنگ اٹ، آپ بھی فیل کر کے دیکھیں ذرا، دبائیں، اندر دبائیں. سلو بند کرنا ہے نہیں، پوری بند کر کے انگلیاں اندر دبائیں. ناؤ سی، یہ ایڈ ہو گیا. دس شوڈ بی ایڈڈ. اس کا پرپز یہ ہے، دے آر ویری سیف ٹو پرفارم. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بہت سیف ہے، ان میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں. اچھا، اب یہاں سے آپ نے اپنی انگلیاں کھول لینی ہیں بالکل سیدھی اور انگوٹھا ساتھ لگا لینا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس طرح پیچھے کی طرف چلے جانا ہے، انگوٹھا آپ کا بالکل اس کے ساتھ ہی رہے گا. ایگزیکٹلی. اس طرح موو کرنے کے بعد جسٹ لائک آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں یا کیری کر رہے ہیں، آپ نے ہاتھ کو اس پوزیشن میں لا کے اپنے انگوٹھے کو یہاں سے دوسرے ہاتھ سے نیچے کی طرف زور دینا ہے.
اس سے کیا ہوگا؟ یہ وہ تمام مسلز ہیں جو اس نرو سے سپلائی ہوتے ہیں. جو نس دب گئی ہے وہ اس نس کے سپلائی ہونے والے تمام مسلز کو ہم ایکٹیو کر رہے ہیں اور نرو کو ہم اپنے لفظ میں کہتے ہیں فلاس کر رہے ہیں. دس از فلاسنگ آف دا نرو. یہ نرو فلاسنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ساری ایکٹیویٹی کی ہے ایکچولی میں نرو کو فلاس کر رہا ہوں. میں دہراتا ہوں, 1 2 3 rotate and then 4. تو میں نے وہ اپنی تمہاری ساری جو میری جو نس تھی نا جو دبی ہوئی تھی میں نے اس کو فلاس کیا ہے. فلاس کرنے سے اس کے اوپر جو دباؤ ہے وہ کام ہوتا ہے, وہ ایکٹیو ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا بجلی چلے گی, وہ جب بجلی چلے گی تو کام چلے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بڑی سمپل سی اس میں ایکسرسائز ہے. اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پریگننٹ وومن کو کوئی دے آر ویری کامن. لیکن جب یہ ہمارے پاس جب آتے ہیں پیشنٹس, فارچونیٹلی دوز پیشنٹس ہو نو ایکچولی کہ کرنا کیا ہے. ایک تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں نا لوگ, اور وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے نوک جوک کہ بس تیرے ہی نخرے نے. تو میرا خیال ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے. جہاں پر جنریشن کا فرق آتا ہے وہاں پر لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لائف سٹائل سیم نہیں رہتے, بدل جاتے ہیں. کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ردم سب بدل چکے ہیں. ہمارے بچے وہ چیزیں نہیں کھاتے جو ہماری نانی دادیوں نے جب بچپن میں چھوٹے ہوں گے کھایا ہوگا. وہ طاقت تھی ان کے پاس, ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھنا چاہیے, یہ ادراک کرنا چاہیے. پتہ ہے کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اگر آپ دوسرے پرسن کو جو خود اس وقت جو خاتون اس وقت سٹریس میں ہے آپ اس کو مزید 4 باتیں سنا رہے ہیں تو آپ اس کے سارے ہارمونز کا امبیلنس اور سٹریس اتنا انکریز کر رہے ہیں کہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ خود اس کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. اور اچھا پھر وہ پرابلم ہوگی جو ریورس نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اور وہ بچے کو بھی اور بچے کو اس سے زیادہ ڈیمیج کرے گی. وہ جو ہارمونل چینجز اس وقت آنی ہیں, جو ریلیکسنز ہم ریلیز کرنا چاہ رہے تھے, جو ہم پروجسٹرون کو بلڈ کرنا چاہ رہے تھے, وہ فوراً فلکچویشن شروع ہو جاتی ہے, اپ ڈاؤن. ڈاکٹر شمس ایک بریک لیں گے دوبارہ, پھر اس کے بعد وہ جو آپ نے کوئی ہمیں لیٹ کے ایکسرسائز بتانی ہے اس کے اوپر بھی آئیں گے. تو ابھی تک کی تو یہ ایکسرسائز مجھے تو بہت اچھی لگی ہیں اور جو کہ آپ کے لیے سیف ہیں, گھر بیٹھ کے آپ کر سکتی ہیں. آپ کا سٹریس بھی اس سے کم ہوگا, آپ کے مسلز بھی ریلیکس ہوں گے اور آپ کو درد جلن بھی کم ہوگی. تو ٹیک اے بریک, ول بی رائٹ بیک. جی ڈاکٹر شمس ہمارے ساتھ موجود ہے اور اب ہم آپ کے ساتھ یہاں پر سیکھیں گے وہ والی ایکسرسائزز جو لیٹ کر ہے, اور یہ فل باڈی کے لیے ہے. نہیں فل باڈی نہیں, ہم اس میں اسپیسیفکلی سب سے زیادہ فوکس جو کرتے ہیں وہ ایبڈومنلز ہیں, کور ہے آپ کی اور لو بیک ہے, اور اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ پیلوس کا جو ریجن ہے ہمارا. کور وغیرہ کے لیے ہم کر سکیں گے؟ سوری, پریگننسی میں کور وغیرہ کے لیے کر سکتے ہیں؟ بہت آسان ہے کیونکہ ہم نے لیٹ کے کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرلائز کر دینا ہے, ہم نے لوڈ تو ڈالنا ہی نہیں کوئی الٹا سیدھا اس طرح سے. ٹھیک ہے, جیسے فرض کیجئے کہ اب اگر پین آ رہا ہے ڈیو ٹو بیڈ کرو, جیسی پریگننسی ہوئی تو اس طرح کرو بلڈ ہوا, کرو بلڈ ہو کے بیلی بنا. اس کرو بلڈ ہونے کی وجہ سے موروں کے درمیان نس پھنس گئی جس کو آپ شیٹک نرو کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کولے کی ہڈی پہ زور آیا. کولے کی ہڈی آپ کی کمر سے نیچے ہے, اس کو ہم ایس آئی جوائنٹ کہتے ہیں. ایسے بیک کو کے ذرا بتائیں. یہ کولے کی ہڈی اب دیکھیں نا, یہ آپ کی لو بیک ہے, تو لو بیک کے بعد یہ آپ کی کولے کی ہڈی ہے. تو اب کولے کی ہڈی پہ دونوں طرف بڑا زور آتا ہے, ٹھیک, اس کو ایسے جوائنٹ کہا جاتا ہے. ایسے جوائنٹ ڈس فنکشن میں آ جاتا ہے, پین میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو سمپل سی ایکسرسائزز بتا رہا ہوں, دے آر ویری سیف ٹو پرفارم. ٹھیک ہے, بالکل آرام سے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, سائیڈ میں جا کے آپ نے لیٹنا ہے, سائیڈ کروٹ لیں گے آپ, کروٹ لے کے آپ اپنے آپ کو سیفلی سیدھا لٹا لیں گے. ٹھیک ہے, اب میں سیدھا لیٹ گیا ہوں. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, میں نے اپنے جو دونوں نیز ہیں جتنا میں آرام سے بینڈ کر سکتا ہوں اپنے بینڈ کر لینے ہیں. بینڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھٹنوں کے درمیان ایک کوئی نہ کوئی کشن لازمی رکھنا ہے. اچھا, کشن رکھ لیں گے. کشن رکھنے کے بعد یہ سر, ہاں تھینک یو. اچھا, یہ رکھنا, پریشر کرنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی, دس از ویری نیسیسری. مجھے تھوڑا سا گیپ چاہیے اس کے درمیان, بالکل گھٹنے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. اچھا, کیونکہ کولے پہ پہلے ہی درمیان میں پریشر ہے. ٹھیک, اب میں نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی اپنا جو ایبڈمن ہے یعنی جو بیلی ہے اس کو میں نے اندر کی طرف ڈرا کرنا ہے. جیسے سانس لے رہے ہیں ہم اور گہرا سانس لے رہے ہیں, میں نے اندر کی طرف ڈرا کیا اور ساتھ ہی میں نے کشن پر پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا. اچھا سی, اچھا جیسے ہی میں موو کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کولے پہ حرکت آ رہی ہے. جیسے ہی میں سانس اندر لے رہا ہوں ساتھ میں میں گھٹنوں سے پریس کر رہا ہوں. گھٹنوں سے پریس کر رہے ہیں کشن کو, سانس اوپر کی طرف کھینچ رہے, پیٹ اندر بھی کر رہے ہیں, پیٹ اندر کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بھی ایک پیٹ اندر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا آپ خود چیک کرنا چاہتے ہیں, بہت سیدھی سی طریقہ کار ہے. ایک ہاتھ چیسٹ پہ رکھیں, ایک ہاتھ بیلی پہ رکھیں, اینڈ
یو شوڈ سی دا فال اینڈ رائز آف یور ہینڈ. آپ نے یہ دیکھنا اپنے آپ کے ہاتھ اوپر ہو رہا ہے یا نیچے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جیسے یہ دیکھیں نیچے چلا گیا, اوپر آ گیا, اٹ مینس کہ میں صحیح پرفارم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چیسٹ پہ کوئی چینج نہیں آئے گا, لیکن جو ہاتھ میں نے ایبڈومن پہ رکھا ہے اس پہ آپ کو چینج ملنا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر شمس اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیچھے بیک والی ایس آئی جوائنٹ از ایکچولی ریلیزڈ, ریلیفڈ, اس کے اوپر جو پریشر ہے وہ ریلیف ہو جاتا ہے, وہ اس میں کمی آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک خیال میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ جیسے آپ نے ایبڈومن اندر پش کیا ہے تو آپ دیکھیں میرا پیلوس موو کر رہا ہے, یہ دیکھیں یہی موومنٹ ہے اس کی. ٹھیک ہے, دس شوڈ بی ڈن. بہت آسان ہے, لائک دس اینڈ دین ریلیز, لائک دس اینڈ دین ریلیز. آپ 10 سے 20 بار بڑی آسانی سے اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے,